بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور 3 روٹیاں۔ محترم ناظرین، اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے اور ساتھ میں نہ بجنے والی گھنٹی کو بھی دبا دیں۔ محترم ناظرین، ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد کے ساتھ کسی سفر پر روانہ ہوئے۔ سفر کے دوران جب وہ ایک کچی بستی سے گزر رہے تھے تو ان کو بھوک پیاس محسوس ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے پوچھا کہ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ شاگرد نے جواب دیا کہ میرے پاس 2 درہم ہیں۔ آپ نے جیب میں سے 1 درہم نکال کر شاگرد کو دیا اور کہا کہ 7 والی بستی میں جاؤ اور 3 درہم کی روٹیاں لے آؤ۔ شاگرد 7 والی بستی میں گیا اور 3 درہم کی روٹیاں لے لیں۔ جب واپس آنے لگا تو راستے میں سوچا کہ میرے پاس 2 درہم تھے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے 1 درہم دیا۔ اس طرح 2 روٹیاں میری بنتی ہیں اور 1 روٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بنتی ہے، اور وہ 1.5 روٹی کھائیں گے اور 1.5 روٹی میرے حصے میں آئے گی۔ کیوں نہ 1 روٹی میں اپنے حصے کی میں یہیں بیٹھ کر کھا لوں۔ پھر وہ ادھر ہی بیٹھ گیا اور بیٹھ کر 1 روٹی کھا لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے سفر پر روانہ ہو گئے۔ جنگل ختم ہونے کے بعد آگے راستے میں دریا موجود تھا۔ شاگرد نے یہ دیکھ کر پوچھنے لگا کہ اب ہم دریا کیسے عبور کریں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، تم میرا دامن تھام لو اور میرے پیچھے پیچھے چلو۔ اگر اللہ نے چاہا تو ہم دریا عبور کر لیں گے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کر قدم دریا میں رکھ دیا اور شاگرد نے بھی ان کا دامن تھام لیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا عبور کر گئے اور ان کے پاؤں بھی گیلے نہیں ہوئے۔ شاگرد یہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اللہ کے پیارے نبی، یہ سب کچھ دیکھ کر میرا ایمان تازہ ہو گیا ہے، آپ اللہ کے سچے نبی ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب تم کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ شاگرد نے جواب دیا، اب میرا دل نور سے منور ہو چکا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بتاؤ روٹیاں کتنی تھیں؟ جس پر شاگرد نے جواب دیا، اے اللہ کے پیارے نبی، صرف 2 روٹیاں تھیں۔ اس کے بعد شاگرد اور آپ روانہ ہوئے۔ آپ ایک جنگل سے گزر رہے تھے تو آپ نے ایک ہرنیوں کا جھنڈ دیکھا۔ آپ نے ایک ہرن کو اشارہ کیا تو وہ آپ کے پاس آئی۔ آپ نے اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کاٹ کر کھایا اور کھال پر ٹھوکر مار کر کہا کہ اللہ کے نام سے زندہ ہو جا۔ وہ اللہ کے نام سے زندہ ہو گئی اور جا کر اپنے جھنڈ سے مل گئی۔ یہ دیکھ کر شاگرد دنگ رہ گیا اور کہا کہ اے اللہ کے پیارے نبی، میں نے ایسا معجزہ زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ جس پر آپ نے فرمایا کہ یہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ فرق پڑا؟ جس پر شاگرد نے جواب دیا، میرا ایمان پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو چکا ہے۔ میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھے ایک سچے نبی کا شاگرد بنایا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ یہ بتاؤ کتنی روٹیاں تھیں؟ اس بار شاگرد نے کہا، اے اللہ کے پیارے نبی، روٹیاں 2 ہی تھیں۔ آپ یہ پوچھ کر دوبارہ سفر پر روانہ ہو گئے۔ ایک پہاڑ کے پاس سے گزر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ سونے کی 3 اینٹیں موجود تھیں۔ آپ نے اینٹوں کے پاس جا کر کہا کہ 1 اینٹ میری اور 1 اینٹ تمہاری اور 1 اینٹ اس کی جس نے 1 روٹی کھائی تھی۔ یہ سن کر شاگرد بہت شرمندہ ہوا۔ اس نے اپنے کیے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے معافی مانگی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لالچی شاگرد کو وہیں چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کیا اور جاتے وقت کہا کہ یہ تینوں اینٹیں تمہاری ہیں۔ پھر شاگرد اینٹوں کے پاس بیٹھ کر ان کو واپس لے جانے کے بارے میں سوچنے لگا۔ اتنی دیر میں وہاں 3 ڈاکو آ گئے۔ انہوں نے لڑکے کو سونے کی اینٹوں کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا تو لالچ میں آ گئے اور انہوں نے مل کر اس لڑکے کو قتل کر دیا اور کہا کہ ہم 3 ہیں تو ہمارے حصے میں 1 اینٹ آئے گی۔ تو انہوں نے ایک بندے کو پیسے دے کر 7 والے گاؤں سے روٹیاں لانے کے لیے بھیج دیا۔ جب وہ روٹیاں لینے گیا تو ڈاکوؤں نے سوچا اگر ہم اس کو قتل کر دیں گے تو ہمارے حصے میں 1.5 اینٹیں حصے میں آئیں گی، اور ادھر وہ ڈاکو سوچ رہا تھا اگر روٹیوں میں زہر ملا دیا جائے تو یہ دونوں مر جائیں گے اور تینوں اینٹیں میری ہو جائیں گی۔ جب وہ واپس آیا تو دونوں نے مل کر اس کو قتل کر دیا اور خود روٹیاں کھانے بیٹھ گئے۔ زہر آلودہ روٹیاں کھانے کی وجہ سے وہ بھی مر گئے۔
جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر سے واپسی پر اسی جگہ سے گزرے تو دیکھا کہ سونے کی اینٹیں وہیں موجود ہیں اور اس کے ساتھ 4 لاشیں بھی موجود تھیں۔ لالچ بری بلا ہے۔ ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ لالچ بہت بری بلا ہے۔ انسان کو اپنے حال میں خوش رہنا چاہیے۔ اپنے اوپر والا بڑا بے نیاز ہے، وہ ہم سے بہتر جانتا ہے۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے جس حال میں بھی وہ رکھے۔ اگر واقعہ پسند آیا ہے تو میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ واقعہ لازمی شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔